السلام علیکم ناظرین۔ داؤد فیملی کے کاروبار کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک یتیم نوجوان احمد داؤد نے پتھارے پر کپڑے کے تھان لگانا شروع کیے اور پھر ممبئی میں یارن کی دکان کھولی۔ داؤد فیملی کا نام گزشتہ دنوں سے ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں زیر گردش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے حادثے میں جن 5 مسافروں کی ہلاکت ہوئی ان میں سے 2 کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان اسی آبدوز میں سوار تھے جو تفریحی مقاصد کے لیے بحر اوقیانوس میں ڈوبے جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں گئی۔ داؤد فیملی کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے، مگر داؤد فیملی کا کاروبار ملک کے اندر اور باہر وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، جس کے علاوہ یہ خاندان صحت اور تعلیم جیسے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کاروں میں شامل داؤد فیملی نے 20ویں صدی کے اوائل میں ایک پتھارے سے کاروبار کا آغاز کیا اور چند دہائیوں میں اس خاندان کا شمار خطے کے امیر ترین گھرانوں میں ہونے لگا۔ آج اس خاندان کی کئی درجنوں صنعتیں اور تجارتی ادارے ہیں۔ ان کا کاروبار پاکستان سے برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ داؤد فیملی کے سربراہ احمد داؤد کی پیدائش 1905 میں انڈیا کے صوبے کاٹھیہ وار کے علاقے میں ہوئی۔ ان کے والد تاجر تھے۔ انہوں نے صرف 3 جماعتوں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن میں ہی والد کی وفات ہو گئی، جس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری دادا پر آ گئی۔ احمد داؤد ایک پیکر اوصاف نامی کتاب کے مصنف عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے 16 سال کی عمر میں پتھارے پر کپڑے کے تھان لگا کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا، جبکہ داؤد انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یتیم نوجوان احمد داؤد نے 1920 میں ممبئی میں یارن کی دکان کھولی تھی۔ عثمان باٹی والا، جو احمد داؤد سے متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ سیٹھ احمد بتاتے تھے کہ ان کی والدہ ذہین اور سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا رہا۔ میمن شخصیات پر کتاب کے مصنف عمر عبد الرحمان لکھتے ہیں کہ انہوں نے کاٹن جیننگ پریسنگ فیکٹری کے علاوہ تیل کی مل اور ویجیٹیبل آئل کی فیکٹری قائم کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے داؤد فیملی کے دفاتر اور ان کی شاخیں کلکتہ، مدارس، کانپور، لدھیانہ اور دلی وغیرہ میں پھیل گئیں۔ عثمان لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خوردانی تیل کا کارخانہ لگایا تو پھر ان کے کاروبار میں وسعت آئی اور یہ کامیابی سے چل پڑا۔ اس کاروبار میں ان کے بھائی سلیمان داؤد، علی محمد داؤد، صدیق داؤد اور ستار داؤد بھی شریک رہے۔ برِ صغیر کے بٹوارے اور قیام پاکستان کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے، جہاں کچھ عرصہ رہے، بعد میں وہاں سے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے مانچسٹر اور پاکستان میں داؤد پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی قائم کی۔ پاکستان کے فوجی ادوار داؤد فیملی کے لیے سازگار رہے، پھر چاہے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت ہو یا جنرل ضیاء الحق کی۔ عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے پاکستان میں کاٹن کی بروکری شروع کی۔ ایوب خان کے دور حکومت میں کراچی میں اور بورے والا میں ٹیکسٹائل فیکٹریاں غیر فعال ہو گئیں، جو سرکاری ادارے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے زیر انتظام تھیں، لیکن وہ انہیں چلا نہیں پا رہے تھے۔ لہٰذا ایوب خان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر یہ فیکٹریاں احمد داؤد کو دی جائیں تو اچھا پرفارم کریں گی۔ انہیں یہ پیشکش کی گئی تو انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ فیکٹریاں انہیں سپرد کی گئیں اور انہوں نے رقم ادا کی۔ اس سے قبل ان کے پاس لانڈھی میں داؤد کاٹن ملز موجود تھیں، جو 1952 سے کام کر رہی تھیں۔ مغربی پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان میں بھی قسمت آزمانے چلے گئے۔ یہ موقع بھی ایوب خان کی حکومت میں انہیں میسر ہوا۔ وہاں کرنا فلی پیپر ملز اور کرنا فلی ٹیکسٹائل ملز مزدوروں کے احتجاج اور دیگر معاملات کی وجہ سے غیر فعال ہو چکی تھیں۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق نواب آف کالا باغ نے سیٹھ احمد کو پیشکش کی کہ ان کو خرید لیں۔ انہوں نے اس کو قبول کیا اور محنت کی تو یہ بحال ہو گئیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پیپر ملز اس وقت پاکستان کی واحد مل تھی جس میں بانس سے پیپر بنایا جاتا تھا۔ 1 جنوری 1969 میں نیو یارک ٹائمز نے اپنی اشاعت میں احمد داؤد فیملی کو پاکستان کا دوسرا سب سے امیر خاندان قرار دیا، جس کے اثاثوں کی مالیت اس وقت $200 ملین تھی۔ اس کے پاس کاٹن، وولن ٹیکسٹائل، کیمیکلز، مائننگ، بینکنگ، انشورنس، پیپر اور فرٹیلائزرز کے کارخانے تھے۔
1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की वजह से कर्नाफुली पेपर मिल्स, दाऊद माइनिंग, दाऊद शिपिंग समेत कई कारखाने और कारोबार मुतासिर हुए। उस्मान बाटलीवाला बताते हैं कि इन दिनों उनके नुकसान का तखमीना 30 से 35 करोड़ रुपए लगाया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सोशलिज़म के नारे के साथ जब बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने इन ख़ानदानों की निशानदही की और मुतनब्बे किया कि इस वक्त पाकिस्तान को सरमाए की ज़रूरत है, लिहाजा ये ख़ानदान अपना सरमाया वापस लाएं वरना वो उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। बाद में उन्होंने दाऊद फैमिली समेत कई ख़ानदानों की इमलाक को कौमी तहवील में ले लिया, यानी उन्हें नेशनलाइज कर दिया। उस्मान बाटलीवाला के मुताबिक इन 22 ख़ानदानों में से 14 मेमन घराने थे और दाऊद फैमिली दूसरे नंबर पर थी। इस अरसे में सेठ दाऊद को नज़रबंद कर दिया गया और जब वो रिहा हुए तो अमेरिका चले गए। ख्याल है कि इस वक्त उन्हें 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। अहमद दाऊद ने अमेरिका में ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ कारोबार का आगाज़ किया और एक जगह ड्रिलिंग की तो वहाँ से पेट्रोल निकल आया और उनके अच्छे दिन दोबारा आ गए जब पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करके इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। इस दौर में अहमद दाऊद वापस पाकिस्तान आ गए और इनकी सनतों और सरमायाकारी का दोबारा आगाज़ हो गया। ख्याल है कि उनके जनरल ज़ियाउल हक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उस्मान बाटलीवाला के मुताबिक उनके 20 ऐसे मंसूबे थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने भाइयों सुलेमान दाऊद, अली मोहम्मद दाऊद, सदीक दाऊद और सत्तार दाऊद में तकसीम किए और हर एक के हिस्से में सनतें आई हैं जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया। पाकिस्तान में 1961 में दाऊद फाउंडेशन कायम की गई जिसका इफ्तिताह जनरल अयूब खान ने किया था। दाऊद फैमिली ने तालीम के फ़रोग़ पर तवज्जो दी। फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेठ अहमद खान ने बताया था कि मशरकी पाकिस्तान के शहर मैसूर में उन्होंने स्कूल की इमारत कायम की है। इसके साथ बुरेवाला में गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस बिल्डिंग की तामीर करवाई गई। दाऊद फाउंडेशन ने 1962 में कराची में दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कायम किया जो पाकिस्तान के निजी शोबे में इंजीनियरिंग की तालीम फराहम करने वाला पहला प्रोफेशनल कॉलेज था। दोस्तों, बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत में इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इसका कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास आ गया। कराची में 1991 से कायम पाकिस्तान में गुर्दों के सबसे बड़े हस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट यानी SIUT में भी दाऊद फैमिली का बड़ा किरदार है। इस अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक बशीर दाऊद उन्हें अरबों रुपए के अतियात कर चुके हैं जिनसे 3 बड़ी इमारतें तामीर की गईं। यहाँ बच्चों और कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की मशीनरी की खरीदारी में भी मुआवनत की गई। साइंस के फ़रोग़ के लिए कराची में अपनी नौयत का पहला साइंस म्यूज़ियम कायम किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।